بسم اللہ الرحمن الرحیم والقسم الثالث فی وجوہ استعمال ذالک النظم۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ان تقسیمات اربعہ میں سے تیسری تقسیم آپ کہہ لیں وہ لفظ کی تقسیم اس اعتبار سے کر رہے ہیں کہ یہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں مستعمل ہے یا معنی غیر موضوع لہو میں مستعمل ہے۔ پھر یہ لفظ کو جو استعمال کیا گیا ہے تو اس کا معنی مستعمل ظاہر ہے یا معنی مستعمل اس کا خفی اور پوشیدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ معنی موضوع لہو میں مستعمل ہے تو حقیقت ہے، غیر موضوع لہو میں مستعمل ہے تو مجاز ہے، اور وہ معنی مستعمل اگر ظاہر ہے تو صریح ہے جو وضوح، ظہور، انکشاف کے معنی میں آتا ہے، اور اگر وہ معنی مستعمل خفی ہے، پوشیدہ ہے تو اس کو کنایہ کہیں گے کہ معنی کنائی ہر شخص پر واضح نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ پوشیدہ ہوتا ہے، وہ قرائن کا محتاج ہوتا ہے۔ جب کوئی قرینہ وہاں پر ملزم ہوتا ہے تو معنی سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں تیسری قسم فی وجوہ استعمال ذالک النظم۔ وجوہ وجہ کی جمع بار بار بتا چکے، یہ طرق کے معنی میں اے فی طرق استعمال ذالک النظم، اس نظم کے یعنی سابقاً جس نظم کا ذکر ہوا ہے اس نظم کے استعمال کے طریقوں کے بیان میں کہ وہ نظم اپنے معنی کے اندر وہ کس طریقے پر مستعمل ہے۔ وہ جریان ہی فی باب البیان، اور جرا یجری جریان، اور وہ نظم جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے وہ نظم باب بیان کے اندر، بیان سے مراد بیان معنی کے اندر وہ کس طریقے سے جاری ہے، انکشاف کے طور پر وہ بیان معنی کر رہا ہے یا یہ کہ انکشاف کے طور پر نہیں بلکہ خفا، اضمار، استتار کے طور پر وہ کر رہا ہے۔ اگر وہ انکشاف اور انجلا کے طور پر معنی کو بیان کر رہا ہے تو صریح ہے، اور اگر خفا، استتار، اضمار کے طور پر وہ کر رہا ہے تو اسی کو یہ لوگ کنایہ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہی اربعۃ، اس نظم کے استعمال کے طریقے اور بیان معنی کے باب میں اس نظم کے جاری ہونے کے 4 طریقے ہیں۔ فرماتے ہیں وہی اربعۃ، اور یہ کل کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ پہلا فرماتے ہیں الحقیقۃ، دوسرا والمجاز، تیسرا الصریح، اور چوتھا الکنایہ۔ دلیل حصر اس لیے کہ لفظ معنی موضوع لہو میں مستعمل ہے تو حقیقت ہے، غیر موضوع لہو میں مستعمل ہے تو مجاز ہے۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک اگر انکشاف معنی کے طور پر مستعمل ہے، یعنی وہ لفظ اس طور پر مستعمل ہے کہ اس کا معنی مستعمل ظاہر ہے تو وہ صریح کہلائے گا، وَإِلَّا فَهُوَ الْكِنَایَہ، ورنہ کنایہ کہلائے گا۔ اب فرماتے ہیں فَالْحَقِیقَةُ، یہاں یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں کہ حقیقتن یہ فعیلتن کے وزن پر ہے، حقہ یحقو سے مشتق ہے، جو ثبتہ کے معنی میں 100 کتاب پڑھیں گے تو سب میں یہی لکھا جائے گا۔ تا جو ہے وصفیت سے اسمیت کی طرف نقل کرنے کے لیے کہ الحقیقہ الثابتہ کے معنی میں نہیں بلکہ الکلمۃ المستعملہ، یہ سب ایک مرتبہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ ہر کتاب میں یہی بحث پڑھائی جائے تو اس کا تحصیل حاصل استعلام معلوم کے سوا کچھ نہیں۔ تو حقیقت فرماتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اسم لکل لفظ ارید بہ ما وضع لہ اللفظ، حقیقت ہر ایسے لفظ کا اسم ہے۔ بلاغت وغیرہ کی کتاب میں پڑھو گے الکلمۃ المستعملہ فی ما وضع لہ، مختصر پڑھیے کہ نہیں پڑھیے بھی؟ اس میں نہیں پڑھا ہوگا، وہ بھی خارج ہے۔ بیان جب پڑھاتے تھے نا تو وہ بھی خارجہ میں چلو تو اس کا بھی خارجہ ہو گیا ہے۔ تو یہاں بہرحال حقیقت کہتے ہیں ہر ایسے لفظ کا اسم ہے
اریدہ بھی ما وضع لہ اللفظ، علم مختصر کا علم بیان جو ہے وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں ہے۔ بعض دن میں کبھی موقع آئے تو اس کو پڑھیے گا یا پڑھائیے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ مختصر کا علم بیان کیا ہے، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ سمجھ میں آگے بات؟ جی نہیں بھرے گا اس کو پڑھانے سے، وہ بالکل کیا ہے، جان ہے وہ اس کتاب کی۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ ہر ایسے لفظ کا اسم ہے جس سے اس کا معنی موضوع لہو مراد ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس لفظ سے اس کا معنی موضوع لہو مراد لیا جائے گا تو اس لفظ کو کیا بولیں گے؟ حقیقت بولیں گے۔ اسد کا لفظ بول کر کے آپ حیوان مفترس مراد لیں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ سب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ نے کہا حقیقت ایسے لفظ کا نام ہے، لفظ کیا ہے، یہ جنس کے درجے میں ہے، موضوع محمل سب داخل، یہاں سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں، دیکھیے واضح جو ہے کبھی لغت ہوتی، ارباب لغت ہوتے ہیں، کبھی ارباب شرع ہوتے ہیں، کبھی ارباب عرف عام ہوتے ہیں اور کبھی ارباب عرف خاص ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو اب آپ صرف وہ وضع لغوی مت سمجھیے گا، آپ جس اصطلاح میں گفتگو کر رہے ہیں ارباب شرع کے اعتبار سے اگر کلام کر رہے ہیں تو ارباب شرع نے اس کو جس معنی کی خاص کیا ہے، بس اس سے جب وہ معنی مراد لیا جائے گا تو وہ حقیقت کہلائے گی۔ بات ذہن میں آ گئی؟ اور آپ اگر کسی اصطلاح خاص کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس اصطلاح خاص کے اندر اس کا جو معنی موضوع لہو ہوگا، جب وہ مراد لیں گے تو کیا کہلائے گی؟ حقیقت کہلائے گی۔ سب کی الگ الگ، منطقیوں کی الگ اصطلاح ہے، نحویوں کی الگ اصطلاح ہے، صوفیوں کی الگ اصطلاح ہے۔ کلمہ ہی کو لے لیجئے، منطق میں کلمہ کس کو کہتے ہیں، نحو میں کلمہ کس کو کہتے ہیں، صوفیہ کے ہاں کلمہ کس کو کہتے ہیں۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے تو کہنے کا مطلب یہ کہ جس اصطلاح کے اعتبار سے خطاب واقع ہے، جس اصطلاح کے اعتبار سے گفتگو ہو رہی ہے، اس اصطلاح کے اندر جو اس کا معنی موضوع لہو ہے تو اگر وہ مراد لیں گے تو حقیقت ہے، اس کے غیر میں استعمال کریں گے تو کیا کہلائے گا؟ مجاز۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو اگر ارباب شرع کی اصطلاح ہے تو اس میں اس کا جو معنی موضوع لہو ہے۔ بات ذہن میں آ گئی؟ بات سمجھ گئے نا؟ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی لفظ ایک اصطلاح کے اعتبار سے اسی معنی میں حقیقت ہے، اور دوسری اصطلاح کے اعتبار سے دیکھیں تو اسی معنی میں کیا ہو جائے گا؟ وہ مجاز ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ہاں اس کا معنی وضع ہے نہیں۔ بات ذہن میں آ گئی؟ والمجاز اسم، مجاز اسم لکل لفظ ارید به غیر ما وضع له لاتصال بینہما معنی کما فی تسمیۃ الشجاع اسدا والبلید حمارا۔ مجاز ہر ایسے لفظ کا نام ہے جس سے غیر معنی موضوع لہو مراد لیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں، کسی بھی اصطلاح کے اعتبار سے اس معنی کے علاوہ جتنے معنی ہیں سب تو غیر موضوع لہو ہیں کہ نہیں؟ بات ہماری نہیں سمجھ رہی۔ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اس معنی موضوع لہو کو چھوڑ دیجئے، اس کے علاوہ جتنے معنی ہیں سب تو نہ غیر موضوع لہو ہو گئے، تو کیا سارے معنی مراد لیے جائیں گے؟ زمین بول کے آسمان مراد لوگے، آسمان بول کے زمین مراد لیں گے؟ بات ذہن میں آ گئی؟ ظاہر سی بات ہے آپ پڑھ چکے ہیں کہ معنی موضوع لہو اور معنی غیر موضوع لہو کے درمیان، یعنی معنی مجازی کے درمیان کوئی ربط چاہیے، کوئی تعلق چاہیے، کوئی مناسبت چاہیے، کوئی مشابہت چاہیے، کوئی علاقہ چاہیے۔ چاہے وہ تشبیہ کا علاقہ ہو، چاہے حال محل کا علاقہ ہو، چاہے ظرف مظروف کا علاقہ ہو۔ علاقہ سب پڑھ چکے ہیں کہ نہیں پڑھ چکے؟ تو یہ بات ذہن میں رہی۔ اس لیے فرماتے ہیں مجاز ہر ایسے لفظ کا اسم ہے جس سے معنی موضوع لہو کا غیر مراد لیا جائے، مگر
معنی موضوع لہو کے علاوہ جتنے معانی ہیں وہ تو غیر متناہی معنی ہیں، ان کی کوئی حد ہی نہیں، تو کیا سب مراد لے لیا جائے گا؟ تو فرماتے نہیں، لاتصال بینہما، غیر موضوع لہو جو مراد لیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ معنی موضوع لہو اور غیر موضوع لہو دونوں کے درمیان اتصال ہے، ربط ہے، تعلق ہے، مناسبت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں میں کیا ہونی چاہیے؟ مناسبت ہونی چاہیے۔ آپ اسد بول کر کے حیوان مفترس کو مراد لے لیتے ہو، مگر اسد بول کر کے خشب مراد لے لو، بلڈنگ مراد لے لو، جس نورا یہ سب مراد لے لو، لاؤڈ اسپیکر مراد لے لو، کھڑکی مراد لے لو، گھڑی مراد لے لو، القلنسوا، یہ سب ہوتا ہے؟ بس مناسبت ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں لاتصال بینہما، معنی موضوع لہو اور معنی مجازی کے درمیان اتصال کی وجہ سے، بات میں آ گئی؟ تو انہوں نے اتصال سے تعبیر کیا۔ آپ نے اور کتابوں میں اسی کو پڑھا، بلاغت وغیرہ کی کتابوں میں، کہ علاقہ کی وجہ سے۔ اگر علاقہ مشابہت کا ہے تو یہ لوگ اس کو استعارہ کہتے ہیں، اور اگر علاقہ مشابہت کے علاوہ کوئی اور علاقہ ہے، جیسے حال محل کا، ظرف مظروف کا، سمجھ میں آگے بات، تو اس کو لوگ مجاز مرسل بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ یہاں سب اصطلاح نہیں ہے مجاز مرسل ارسل کی، مگر اتنا تو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ معنی موضوع لہو اور معنی مجازی کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ علاقہ ہونا چاہیے۔ اتصال کی انہوں نے دو قسمیں کر دی، علاقہ کی انہوں نے دو قسمیں کر دی ہیں، ورنہ عام کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، بڑے اختصار سے انہوں نے دو لفظوں میں سمیٹ دیا۔ فرماتے ہیں لاتصال بینہما معنی، معنی موضوع لہو اور معنی مجازی کے درمیان اتصال معنوی ہونے کی وجہ سے، یعنی معنی کے اعتبار سے دونوں میں اتصال ہو۔ اتصال معنوی کا مطلب یہ ہے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان کسی وصف خاص مشہور کے اندر اشتراک ہو، یعنی معنی مجازی اور معنی حقیقی کسی وصف خاص مشہور کے اندر مشترک ہو۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اسد کا جو معنی حیوان مفترس ہے اور رجل شجاع ہے، یہ دونوں کے اندر ایک وصف خاص شجاعت کے اندر دونوں مشترک ہیں کہ نہیں مشترک ہیں؟ حیوان مفترس بھی شجاعت کے اندر مشہور ہے، اور جس رجل شجاع کو کہا گیا، چاہے وہ رستم ہو، گاما ہو، جو بھی ہو، وہ اپنے وصف شجاعت کے اندر کیا ہے؟ مشہور۔ حاضر میں آگئی؟ تو اتصال معنوی سمجھ گئے؟ ہاں، اتصال معنوی کا مطلب کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان کسی وصف خاص مشہور کے اندر اشتراک ہو، یعنی عرف کے اندر جو وصف خاص مشہور ہے اس کے اندر دونوں کے دونوں کیا ہوں؟ مشترک طرف۔ جیسے شجاع، کما فی تسمیت الشجاع اسدن، جیسے کہ شجاع کا اسد نام رکھنے میں، بعض دن میں آگئی، کسی کا نام ہی اسد رکھ دیا جاتا ہے، کسی کا نام ہی شیخ زرغام رکھ دیا جاتا ہے، تو عالم ہے، بول ہے، کہتے ہیں یہ شیر ہیں، شیر ہمارا آ رہا ہے، شیر ہند ہے، سب بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ اس طرح ہوتا ہے۔ والبلیدی حمارن، کند ذہن، گھامڑ، بیوقوف، بعض دن میں آگئی، انسان کو کیا بولتے ہیں؟ گدھا بول دیتے ہیں، بیل بول دیتے ہیں کہ تم تو بیل معلوم ہوتے ہو، تم تو گھوڑا معلوم ہوتے ہو، تم گدھا معلوم ہوتے ہو۔ بات میں آ گئی؟ یہاں پر جو اس کا حقیقی معنی ہے اور مجازی معنی ہے، دونوں کے اندر کیا ہے؟ اشتراک ہے، ایک وصف خاص مشہور کے اندر۔ بات میں آ گئی؟ جیسے وہ گدھا کیا ہوتا ہے، بات میں آ گئی؟ ہاں، جتنا چاہو ٹھوکو ٹھاکو، مگر وہ سب برداشت کرتا رہتا، لات جوتے بھی پڑے پھر بھی وہیں بیٹھ رہے، وہی حال حضرت داغ کا ہے۔ بازار میں آ گئی، چاہے ایک ڈنڈا مارو چاہے 10 ڈنڈا مارو سب برابر ہے، ایک جوتا مارو چاہے 100 جوتا مارو سب برابر ہے۔ تو ذاتن، یہ اتصال معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان اتصال یا تو معنی کے اعتبار سے ہوگا یا دونوں کے درمیان اتصال ذات کے اعتبار سے ہوگا۔ اسی کو یہ لوگ اتصال صوری بھی کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اتصال، جیسے ایک جمع حقیقی ہے
اور ایک جمع سوری ہے۔ عرفات کے اندر ظہر کے وقت ہی کے اندر ظہر پڑھ لیتے ہیں اور عصر پڑھ لیتے ہیں، یہ جمع تقدیم ہے، جمع حقیقی ہے۔ بازناگی وقوف مزدلفہ کے اندر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء پڑھتے ہیں، یہ جمع تاخیر ہے، ایک ہی وقت میں دو نماز پڑھ لینا، یہ جمع حقیقی ہے۔ مگر ظہر کو اس کے وقت آخر میں، عصر کو اس کے وقت اول میں پڑھ لینا، یہ بھی جمع حقیقی نہیں مگر یہ جمع سوری ہے۔ تو ایسے یہاں پر ایک اتصال سوری ہے۔ صورت کے اعتبار سے اتصال سوری سے مراد یہ ہے ان تکون صورت المعنى المجازی متصلا بصورت المعنى الحقیقی بنوع مجاورت۔ کیا مطلب؟ یعنی معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان جو اتصال ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ محض صورتاً ہو، یعنی معنی مجازی کی صورت معنی حقیقی کی صورت کے ساتھ کیا ہو، وہ متصل ہو، یعنی دونوں کے اندر صورت کے اعتبار سے اتصال پایا جا رہا ہے۔ بنوع مجاورت، ایک قسم کی مجاورت، مقاربت، قرب کی وجہ سے۔ اس کی مثال بہت واضح ہے، کما فی تسمیۃ المطر سمان، جیسے کبھی کبھی بارش کا نام کیا رکھ دیتے ہیں، آسمان رکھ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے ہیں بارش ہو رہی ہے بعض میں آگے، بلکہ کہتے ہیں السماء ینزل، بعض میں آگے آسمان برس رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مطر کی جو صورت ہے وہ سماء کی صورت کے ساتھ کیا ہے، جس کو سحاب نہ بولتے ہیں، مطر کی صورت سحاب کی صورت کے ساتھ متصل ہے، اس لیے کہ سماء نام کس چیز کا ہے، السماء اسم للسحاب ولکل ما علا۔ سماء بولتے کس چیز کو ہیں، بادل کو بولتے ہیں، اور ہر اس چیز کو بولتے ہیں جو آپ سے اوپر ہو، اسی کا نام ہے۔ اور مطر کن کو بولتے ہیں، المطر انما ینزل من السحاب، مطر کا نزول کس سے ہوتا، سحاب ہی سے ہوتا ہے۔ تو اب ان دونوں کے درمیان اتصال سوری پا لیا گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی ان دونوں کے درمیان کون سا علاقہ ہے، علاقہ مجاورت ہے، کہ مطر کا اتصال کس سے ہے، وہ سماع کے ساتھ۔ بس میں گویا ایک حال ہے اور ایک کیا ہے، وہ محل ہے۔ بات میں آ گئی۔ تو اب یہ علاقہ یہاں پر پایا گیا، یہاں پر انہوں نے بڑے اختصار سے کام لیا، بلکہ یہ انہوں نے فرمایا کہ اور ذاتاً کما فی تسمیۃ المطر سمان۔ مصنف نے یعنی اس کے شارح نے یہاں پر تھوڑی تفصیل فرمائی ہے کہ والقوم حصر العلاقات فی 25 بالاستقراء، کہ ارباب اصول نے علاقہ کو منحصر کیا ہے وہ 25 کے اندر، یعنی انہوں نے 25 علاقے ذکر کیے ہیں، جیسے سببیت، مسببیت، حال، محل، لازم، ملزوم وغیرہ۔ صاحب منہاج نے 12 کے اندر، صاحب توضیح نے 9 میں، صاحب مختصر اصول نے 5 میں، صاحب بدیع نے 4 میں، مصنف نے صرف 2 کے اندر علاقہ کو منحصر کر دیا۔ اتصال، وہ علاقہ یا تو معنوی ہو یا علاقہ کیا ہو، سوری ہو، تو اسی کو انہوں نے ذکر فرمایا ہے۔ اب پھر فرماتے ہیں والاتصال سببا من هذا القبیل، اور اتصال سبب کے اعتبار سے وہ اسی قبیل سے ہے۔ کیا مطلب اتصال سبب کے اعتبار سے؟ کہ معنی موضوع لہو، معنی حقیقی اور معنی مجازی میں سے کوئی ایک سبب ہو اور دوسرا کیا ہو، مسبب ہو۔ بات دن میں آ گئی۔ ابھی آپ پڑھیں گے کہ شرع یہ سبب ہے کس چیز کا، ملک کا، ملک مسبب ہے کس چیز کا، شرع کا۔ کبھی شرع بول کر ملک مراد لیتے ہیں، کبھی ملک بول کر کے یعنی مسبب بول کر کے شرع مراد لیتے ہیں، یعنی سبب مراد لیتے ہیں۔ اس بنیاد پر کہ دونوں کے درمیان کیا ہے، وہ علاقہ سببیت اور مسببیت کا ہے، یا علیت اور معلولیت کا علاقہ ہے، کہ سبب کا اتصال مسبب کے ساتھ ہوتا ہے، کہ سبب مسبب کے بغیر نہیں، مسبب سبب کے بغیر نہیں پایا جائے گا۔ اسی طریقے سے علت کا معلول کے ساتھ اتصال، کہ کوئی علت معلول کے بغیر نہیں اور کوئی معلول جو ہے وہ علت کے بغیر پایا نہیں جاتا۔
تو اب فرماتے ہیں اتصال سبباً، وہ اسی قبیل سے ہے۔ کس قبیل سے ہے؟ یعنی اتصال صوری ہی کے قبیل سے ہے، اس لیے کہ علت اور حکم اسی طریقے سے سبب اور مسبب، ان میں سے ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ اتصال صرف صورت کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اذ لا مناسبۃ بینہما معنی بوجہ لیکون من قبیل الاتصال المعنوی۔ کیا مطلب؟ یعنی ان دونوں کے درمیان مناسبت وہ معنی کے اعتبار سے کسی طریقے سے نہیں ہوتی ہے۔ بعد میں اتصال معنوی ہم نے بتایا نا کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی، بعض میں دونوں کے دونوں مشترک ہوں عرف کے اندر کسی وصف خاص مشہور کے اندر۔ بعض میں اسد کو ہم نے بتایا تھا اور شجاع کو ہم نے بتایا تھا، یہ دونوں کے دونوں عرف کے اندر ایک وصف خاص مشہور شجاعت کے اندر تو مشترک ہیں۔ کیا ایسا اشتراک یہاں پر پایا جا رہا ہے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں کے دونوں عرف کے اندر ایک وصف خاص مشہور کے اندر کیا ہوں؟ مشترک ہوں؟ تو فرماتے ہیں کہ اتصال سبباً اسی قبیل سے، یعنی اتصال صوری کے قبیل سے ہے کہ علت اور حکم اسی طریقے سبب مسبب میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ صرف صورتاً متصل ہوتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کسی بھی طریقے سے اتصال معنوی نہیں کہ یہ دونوں کے دونوں اتصال معنوی کے قبیل سے ہو جائیں۔ اب فرماتے ہیں وَهُوَ نوعان، ہوا کا مرجع جو ہے اتصال سبباً ہے۔ اتصال سببی کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ اتصال الحکم بالعلتی، حکم کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں الاثر المترتب۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی علت کا اثر نہ کوئی حکم ہوا کرتا ہے۔ آپ نے شرع کیا تو اب شرع کا ایک حکم، شرع کا اثر کیا ہوا کہ آپ کو ملک حاصل ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں ایک تو حکم کا اتصال علت کے ساتھ، کاتصال الملک بالشرع، میں نے ابھی بتایا کہ شرع علت ہے، سبب ہے، اور ملک اس کا کیا ہے؟ حکم ہے۔ کوئی مشتری کسی مبی کو خریدنا ہے تو شرع سے اس پر مبی پر اس کی ملکیت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ثابت ہوتی ہے؟ تو ملک کیا ہے؟ یہ حکم ہے کس چیز کا؟ شرع کا۔ بعض میں آ گئی گویا شرع کی وضع ہی ہوئی ہے کس چیز کے لیے؟ افادہ ملک کے لیے۔ فرماتے ہیں ایک تو حکم کا اتصال علت کے ساتھ، کاتصال الملک بالشرع، جیسے ملکیت کو حکم آپ کہہ لیں، جیسے کہ ملکیت کا اتصال شرع کے ساتھ کہ اتصال الملک بالشرع، یہ اتصال الحکم بالعلہ یا اتصال الحکم بالسبب ہے۔ وَإِنَّهُ يُوجِبُ الْإِسْتِعَارَةَ مِنَ الطَّرْفَيْنِ، اور اتصال الحکم بالعلہ یہ طرفین سے استعارہ کو واجب کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ شرع بول کر کے ملک مراد لے سکتے ہیں، اور ملک کو بول کر کے کیا مراد لے سکتے ہیں؟ شرع کو مراد لے سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ طرفین سے استعارہ کو واجب کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم اور علت ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے منفک نہیں ہوتا، کہ علت حکم سے اور حکم علت سے منفک نہیں ہوتی۔ لأن العلت لم تشرع الا لحکمها، اس لیے کہ علت جو ہے وہ اپنے حکم ہی کے لیے تو مشروع ہوئی ہے۔ شرع کی مشروعیت کس چیز کے لیے؟ افادہ ملک کے لیے ہوئی ہے۔ تو گویا شرع سے ملکیت منفک نہیں، والحکم لا یثبت الا بعلت، اور حکم یعنی ملک وہ کسی نہ کسی علت سے کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ملکیت کی علت کیا ہو؟ وہ شرعی ہو۔ ملک کے بہت سے اسباب و علل ہیں، ہبہ بھی وضع کیا گیا ہے تملیک کے لیے، وصیت سے بھی تملیک ہوتی ہے، ارث سے بھی تملیک ہوتی ہے، تو ملک کے بہت سے اسباب ہیں۔ بات ذہن میں آ گئی؟ مگر شرع کی وضع ہی ہوئی ہے خاص کس چیز کے لیے؟ ملک کے لیے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ علت اپنی حکم ہی کے لیے مشروع ہوئی ہے، اور حکم علت ہی سے ثابت ہوتا ہے۔ ایہ علت کانت فاستوى الاتصال، تو اب جانبین سے، طرفین سے، یعنی علت و حکم، سبب و حکم میں اتصال یہ برابر ہو گیا۔
حاضر میں آ گئی فعمت الاستعارہ، تو اب استعارہ طرفین سے عام ہو گیا۔ استعارہ کے عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ایک کو ذکر کیا جائے اور دوسرا مجازن مراد لے لیا جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ارباب اصول کے نزدیک استعارہ سے مراد اتنی بات واضح رہے وہ مجاز ہے، چاہے وہ علاقہ تشبیہ کے ذریعے ہو یا بغیر علاقہ تشبیہ کو۔ میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر مجاز مرسل وغیرہ کا تصور نہیں، یہ استعارہ بولیں گے تو اس سے کیا مجاز مراد ہے، چاہے علاقہ تشبیہ کے ذریعے ہو یا بغیر علاقہ تشبیہ کے ہو۔ وَلِهَذَا، اور اسی لیے، کس لیے کہ استعارہ طرفین سے عام ہے، اسی لیے ہم نے اس شخص کے بارے میں کہا جس نے یہ کہا اِنِ اشْتَرَيْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ، اگر میں کوئی غلام خریدوں تو آزاد ہے۔ فَاشْتَرَى نِصْفَ عَبْدٍ، تو اس شخص نے آدھا غلام خریدا اور اس کو بیچ دیا۔ ثُمَّ اشْتَرَى النِّصْفَ الْآخَرَ، پھر اس نے دوسرا آدھا خریدا اور اس کو بھی آزاد کر دیا۔ فرماتے ہیں يُعْتَقُ هَذَا النِّصْفُ الْآخَرُ، تو یہ نصف آخر کیا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا۔ کیوں آزاد ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں لِوُجُودِ الشَّرْطِ بِتَمَامِهِ، اس لیے کہ عتق کی شرط جو ہے یہاں پر پورے طور پر پائی گئی۔ عتق کی شرط کیا ہے؟ وہ شرائع صحیح ہے۔ باز میں آ گئی، یعنی یہ بیع صحیح ہوئی ہے، شرائع صحیح ہوئی ہے، بیع فاسد نہیں ہوئی ہے، یہ شرع فاسد نہیں ہوئی، اگرچہ یہ شرع متفرق طور پر پائی گئی۔ باز میں آ گئی، شرع کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ سب کے سب ملکیت کے اندر جمع ہو، یعنی ایک ساتھ ملک کے اندر داخل ہو۔ باز میں آ گئی، کیونکہ مشتری عبد اس کو بھی کہا جاتا ہے جس نے متفرق طور پر آدھا آدھا کر کے اس کو خریدا، عرفاً اس کو مشتری کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اس سے بات معلوم ہو گئی کہ نصف آخر کے خرید لینے کے وقت شرع کی جو شرطیں کامل تھی وہ پالی گئی، اس بنیاد پر وہ کیا ہو گیا، آزاد ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں وَلَوْ قَالَ إِن مَلَكْتُ، اور اگر اِن اشْتَرَيْتُ کے بجائے اِن مَلَكْتُ کہا کہ اگر میں کسی غلام کا مالک ہوں فَهُوَ حُرٌّ، تو وہ آزاد ہے۔ فرماتے ہیں اگر اِن مَلَكْتُ کہا لَا يُعْتَقُ مَا لَمْ يَجْتَمِعِ الْكُلُّ فِي مِلْكِهِ، جب تک کہ کل عقد جو ہے اس کی ملکیت کے اندر مجتمع نہ ہو جائے۔ اس سے بات ذہن میں آ گئی، ان اشتریت اور ان ملکت دونوں کے اندر وہ فرق ہے۔ بات میں آ گئی؟ ہاں، فرماتے ہیں جب تک کہ سارا غلام وہاں ملک کے اندر مجتمع نہ ہو جائے اس وقت تک آزاد نہ ہوگا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ملکتو کہا ہے اور ملک کا لفظ مطلق ہے، اور مطلق وہ دلالت عادت کے ذریعے، دلالت عرف کے ذریعے یہ مقید ہوا کرتا ہے۔ کس چیز سے؟ دلالت عادت سے مقید ہوا کرتا ہے۔ تو اب عرف کے اندر اور عادت کے اندر ملکیت کس کو کہا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ عرف اور عادت کے اندر ملکیت سے مراد وہ صفت اجتماع کے ساتھ